شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک چور کا جو ابدال بن گیا۔ یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے معدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ایک شخص کا ہے جسے زندگی میں کوئی بھی پیر نہیں ملا تھا، اور اب یہ شخص 60 سال کا ہو چکا تھا، یعنی 60 سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی، اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر کے مرید تھے، لیکن یہ شخص جسے اب تک کوئی پیر سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس آدمی کے ساتھ یہ پریشانی تھی کہ جب بھی کوئی پیر علاقے میں آتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتا تھا۔ اگر کوئی پیر 99% تک بھی پرفیکٹ ہوتے، بالکل ان کے اندر کوئی بھی خامی نہ ہوتی، اور اگر ان کی کوئی 1% بھی بات کوئی شخص کو سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہہ دیتا کہ نہیں یہ صحیح پیر نہیں ہے اور یہ پیر بنانے کے لائق نہیں ہے۔ اور وہ شخص اتنا حساس تھا کہ اگر کوئی پیر صاحب دائیں پیر کی بجائے بایاں پاؤں جوتے میں پہلے ڈال دیتے تو یہ شخص ایسا ہی کہتا تھا کہ نہیں یہ تو پیر بنانے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی اس شخص کی عادت تھی کہ ہر انسان کے اندر خامیاں ڈھونڈنا تھا، کسی کی خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی۔ ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں، ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بنا پیر کے آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا۔ اور بڑے بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا، چل ہٹ، مجھے تانا دیتی ہے، جب تک مجھے کوئی صحیح پیر نہیں ملے گا میں مرید نہیں بنوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر میں مر گئی تو قیامت کے دن میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ اٹھوں گی، لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ کھٹ سے جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، یہ بات تو میری بیوی نے بالکل پتے کی ہے۔ زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور بستر لگایا، اور بستر پر لیٹے ہوئے اس خیال میں گم تھا اور اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں مر گیا اور بنا پیر کہیں ایسے ہی چلا گیا تو میرا حشر کیا ہوگا؟ اب اس بندے کا دماغ چل پڑا تھا، آخر وہ کیا کرے؟ رات کا جب تیسرا پہر لگا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ، بہت ہو گیا، میں نے بہت نکتہ چنی کی، لوگوں میں بہت دیکھا اور بہت اہم تلاش کی، اور ان کی خوبی کو نہ دیکھا بلکہ ان کی خامیاں دیکھتا رہا۔ اب کچھ بھی ہو، اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ابھی گھر سے باہر نکلوں گا، اور جس انسان پر بھی میری نظر پڑے گی اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو۔ وہ شخص اپنے گھر سے یہ عہد کر کے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا قافلہ جا رہا ہے، جس میں تمام چور چکے تھے، اور اس قافلے میں جو چور سب سے پیچھے تھا وہ اس شخص کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی وہ شخص سامنے آیا تو دیکھا کہ اس نے اپنے چہرہ چھپایا ہوا ہے، کیونکہ چوروں نے تو اپنا چہرہ چھپایا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا
जो बंदा मेरे सामने आएगा उसे मैं अपना पीर बना लूँगा। उस शख्स ने अपने वादे के तहत ना आओ देखा ना ताओ देखा और उस चोर का पाँव पकड़ लिया और कहने लगा कि पीर साहब मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। वो शख्स जो चोर था अब उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि ये मुझे पीर साहब क्यों कह रहा है। वो चोर उसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई क्या मैं तुम्हें पीर नज़र आता हूँ? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे बन सकता हूँ? तो वो शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद बन जाऊँगा। जब मैं वादा करके आया हूँ कि जो मिलेगा वो मेरा पीर होगा और तुम मुझे मिले हो और तुम आए नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें भेजा है मेरे लिए। तो वो शख्स हैरानगी से कहने लगा कि ए भाई, ए पागल आदमी, मैं चोर हूँ। वो जो सब सामने जा रहे हैं वो सब भी चोर हैं और मैं तुझे क्या बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर चला जाएगा। वो शख्स भी बड़ा अड़ियल था। वो कहने लगा नहीं नहीं, अब कोई भी हो, चाहे चोर हो चाहे गुनाहगार हो, पहले मुरीद करो फिर चले जाना। तो वो चोर कहने लगा क्या पागल आदमी है, मैं तुझे मुरीद करूं? मैं तो खतरे के निशान से ऊपर चढ़ रहा हूँ, यानी मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि मैं तो खुद कभी नहीं कह सकता कि मेरी आखिरत क्या होगी, तुझे कैसे मुरीद कर लूँ? मैं तो बहुत बड़ा चोर हूँ। उस चोर ने उस शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए ताकि ये इससे दूर हो जाए, लेकिन वो शख्स था जो बड़ा ही ज़िद्दी था। उसने उसके पाँव और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चोर ने पूछा ऐसा क्यों? वो कहने लगा आज तक मेरे सामने जितने भी पीर आए हैं सब ने अपनी तारीफ ही की है, या फिर साथ वाले मुरीदों से अपनी तारीफ करवाते हैं। तुम तो अपनी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहे हो। मैं अब समझ गया कि सब नकली थे और तुम असली हो। वो चोर अब दिल ही दिल में सोचने लगा या अल्लाह ये क्या माजरा है, मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी इतनी बुराई करूंगा तो ये मुझसे पीछा छुड़वा कर चला जाएगा, लेकिन ये तो उल्टा और ज़्यादा ज़िद पर अड़ गया है। उस चोर के दिमाग में सोच आई तो उस शख्स से कहा कि मैं तेरा पीर हूँ और तू मेरा मुरीद है। तो वो शख्स कहने लगा जी हुजूर, आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूँ। तो उस चोर ने कहा कि पीर का हुक्म मानना कितना ज़रूरी है। तो वो शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा जी हुजूर, मैं जानता हूँ आप जान भी मांगोगे तो मैं दे दूँगा। तो वो चोर कहने लगा कि नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। उस शख्स ने ज़िद में आकर कह दिया ऐ मेरे पीर, मैं तुम्हें अपनी गर्दन दे दूंगा लेकिन तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, पहले आप मुझे मुरीद करो। उस चोर को लगा कि ये तो बहुत ज़िद्दी आदमी है, कुछ ना कुछ मुझे कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। तो उसने उस शख्स से कहा कि देखो सामने घर है, यही हमारा आज का निशाना था। मेरे चोर साथी तो पता नहीं दूसरे घर में चले गए, लेकिन हमारा निशाना इस घर में चोरी करने का था। सामने तुम्हारे जो घर है, अभी भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूँगा, तुम्हारी नज़रों के सामने चोरी करूँगा, उसके बाद तो तुम यकीन करोगे कि मैं चोर हूँ। तो वो शख्स कहने लगा आपका जो भी यकीन हो, पहले मुझे मुरीद करें। तो उस चोर ने भी कह दिया कि ठीक है, चलो मेरे साथ। जैसे ही ये दोनों उस घर के पास पहुँचे तो उस चोर के दिल में ख्याल आया, तो उस शख्स से कहने लगा तू भला आदमी नज़र आता है, तू अल्लाह ताला की तलाश में निकला है और तू मुझ बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाह किए हैं मैंने दुनिया में, और मैं अभी भी चोरी ही करने वाला हूँ। देखो गुनाह करना तो गुनाह ही है, लेकिन गुनाह देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तुम वहाँ मत जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं अंदर जाऊँगा और चोरी का
مال لا کر تمہیں دکھاؤں گا۔ اگر تم کو پھر بھی مجھ پر یقین نہ آیا کہ میں چور ہوں کوئی پیر نہیں تو پھر میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا مرید بنا لوں گا۔ اس کے بعد وہ اندر چلا گیا اور وہ شخص وہیں پر بیٹھ گیا۔ جب وہ اندر گیا تو پورے مکان میں اندھیرا تھا، اندر روشنی بالکل نہیں تھی سوائے ایک چھوٹے سے چراغ کے۔ تو اس چور نے اندھیرے میں ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ اس چور کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تسبیح ملی، دوسری طرف ہاتھ مارا تو جائے نماز ملی، اس سے آگے ہاتھ مارا تو ایک لوٹا ملا، اسے نماز کی جگہ بھی ملی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مکان کا مالک تو بڑے صحیح کپڑے پہن کر باہر نکلتے ہیں اور اندر تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ بہت امیر نظر آتے ہیں، یہ تو بالکل کنگال ہیں، ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ چوری کرنے کے لیے چور اس تلاش میں گھر کے ایک کونے میں تھا، ادھر دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس چور کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی، کرک میں کی کتب کا وصال ہو گیا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کتب نامزد کر دیا جائے۔ ناظرین اکرام، آپ ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان کی کرامت دیکھیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چور ہمارے در پر آیا ہے، بڑی دیر سے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اسے اب تک کچھ نہیں ملا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بغداد کی گلیوں میں جا کر شور مچائے کہ میں تو عبد القادر جیلانی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہیں ملا، یہ میری سخاوت کے تانے نہ دے۔ اس لیے اے خضر علیہ السلام، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس بندے کو قطبیہ دے دی جائے۔ اے خواجہ حضرت علیہ السلام، اسے ہی قطب بنا دیا جائے، اسے ہی ابدال بنایا دیا جائے۔ اب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تیر چل چکا تھا، اب اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا۔ اب وہ چور نہ رہا تھا، وہ تو ولیوں کی جماعت میں قطب بن چکا تھا۔ پھر اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر نظر کرم فرمائی۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے شخص، تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہے، اس لیے ولی نہیں بنایا ہے کہ تم بس بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو، آپ سے تمہاری کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ اے شخص، کرک کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس شخص کو سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کا درجہ عطا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر روانہ کیا۔ وہ مرید صادق ابھی آگے بڑھا ہی تھا اپنے پیر کے حکم کے مطابق کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بیٹے سن تو صحیح، تو جا رہا ہے، لیکن باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تیرا انتظار کر رہا ہے، پہلے اس شخص کو مرید کر، پھر اس کے بعد کرک میں جانا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونڈنے نکلا تھا، اور سرکار غوث اعظم کی نظر کرم دیکھیے کہ انہوں نے ایک چور کو ابدال بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ 3 دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات میں تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بیٹھا ہے اور تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا رہے۔ آمین ثم آمین۔